بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبد الرحمن بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بصرہ میں 5 نمازیں مقامی مسجد میں پڑھا کرتا تھا، جو مسجد الحاشبین یعنی لکڑیاں بیچنے والوں کی مسجد کے نام سے معروف تھی، اور اس کے امام مغرب سے تعلق رکھتے تھے، جن کو ابو سعید کہا جاتا تھا، جو نیکی کے کاموں میں مشہور تھے اور مسجد میں نماز فجر کے بعد بیان کیا کرتے تھے۔ ایک سال میں حج کے لیے روانہ ہوا۔ وہ شدید گرمی کا سال تھا۔ عام طور پر رات کو میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاتا اور سو جاتا، پھر میرے دوست مجھے آ ملتے۔ ایک رات اسی طرح میں راستے سے ہٹ کر سویا ہوا تھا کہ قافلہ آگے نکل گیا اور میرے دوستوں کو میری خبر تک نہ ہوئی۔ جب بیدار ہوا تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سا راستہ ہے۔ میں نے اپنے رب عز و جل سے عرض کی، اے میرے مولا، تو مجھے کہاں لے آیا اور اپنے گھر سے بھی دور کر دیا۔ بہرحال میں چلتا رہا یہاں تک کہ تھک گیا۔ گرمی بھی شدید تھی۔ میں زندگی سے مایوس ہو گیا اور ریت کے ٹیلے پر موت کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے پکار رہا ہے۔ میں کھڑا ہوا، دیکھا تو وہ ہمارے امام مسجد حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ بھوکے ہیں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو انہوں نے مجھے ایک گرما گرم روٹی دی۔ میں نے کھائی تو میری سانس بحال ہو گئی۔ مجھے پیاس لگی تو انہوں نے مجھے چمڑے کا ایک تھیلا دیا، جس میں شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی تھا۔ میں نے پیا اور چہرے کو بھی دھویا تو میری تازگی اور راحت لوٹ آئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے پیچھے چلو۔ میں تھوڑی دیر تک آپ کے پیچھے چلا تو مکہ مکرمہ جا پہنچا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہیں ٹھہر جاؤ، 3 دن بعد تمہارے دوست یہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر مجھے ایک روٹی دے کر چلے گئے۔ میں نے اس روٹی کا ایک لقمہ ہی کھایا تو سیر ہو گیا۔ میں نے وہ روٹی 3 دن اپنے پاس رکھی، یہاں تک کہ میرے ساتھی آ گئے۔ جب میں نے عرفہ میں وقوف کیا تو حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ کو ایک چٹان کے قریب دعا میں مشغول کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ انہوں نے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا اور پوچھا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے عرض کی، دعا فرما دیں۔ انہوں نے دعا کی، پھر ہم پہاڑ سے اتر آئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ مجھے نظر نہ آئے۔ میں حج ادا کر کے بصرہ واپس آ گیا اور گھر میں رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ کے پیچھے مسجد میں صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام اور مصافحہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ کو دبایا۔ میں سمجھ گیا کہ راز کو ظاہر نہیں کرنا۔ مسجد کا مؤذن آپ رحمۃ اللہ کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے اس سے حج کے دنوں میں مسجد سے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ کی عدم موجودگی کے متعلق پوچھا تو اس نے قسم کھائی کہ آپ رحمۃ اللہ نے 5 نمازیں اسی مسجد میں ادا فرمائی۔ تو میں نے جان لیا کہ یہ بزرگ انسانوں کے سردار ابدال میں سے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں کر